اسی طریقے سے آپ دیکھیں شیخ مجیب الرحمان کا جو مقدمہ ہے نا وہ بھی سول عدالت میں چلا, فوجی عدالت میں نہیں چلا. حالانکہ ان پہ بڑی بغاوت کا الزام لگایا گیا, سازش کا الزام لگایا گیا, اور بعض فوجی افسر جو تھے ان کے ساتھ بھی شریک ملزم تھے. اگرچہ بہت بڑے یعنی اس لیول کے نہیں تھے جس طرح جنرل فیض حمید ہیں, اور اس کا کمتر درجے کے تھے, لیکن بہرحال یہ تو پہلی دفعہ ہوا نا فوجی افسر موجود تھے. اب اگر حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے یا فوج یہ فیصلہ کرتی ہے کہ فوجی عدالت میں مقدمہ چلے تو فوجی عدالت میں چلایا جا سکتا ہے, لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس سے عمران خان جو ہیں ان کو ان کے لیے اس میں جد و جہد جو ہے ان کی زیادہ ہو جائے گی, اس میں آسانی ہوگی. اچھا کیونکہ سزا ان کو جتنی مل جائے, جلدی مل جائے, کڑی مل جائے, لیکن یہ ہوگا کہ فوجی عدالت جو ہے اس نے کیونکہ سزا دی ہے تو اس لیے اس سزا جو ہے اس کے وہ اثرات نہیں ہوں گے جو سول عدالت کے فیصلے کے ہو سکتے. اچھا, اس کی کیا وجہ ہوگی سر؟ ظاہر ہے کہ فوجی عدالتیں ہیں نا وہ کوئی اس طریقے سے تو سول عدالتوں کے ہم پلہ تو نہیں سمجھی جاتی, اور عام طور پر دنیا میں فوجی عدالتیں جو ہیں وہ قائم ہوتی ہیں فوجی ٹرائلز کے لیے. تو جب سویلینز بھی ان کے ساتھ مل جائیں تو پھر اس میں پیچیدگیاں واقع ہو جاتی ہیں, اور ہمارے جیسے ملک جو ہیں جہاں مطلب ادارے جو ہیں ہمارے وہ شکستگی کے شکار ہوں اور ان کا تحکم جو ہے وہ اس پراپر طریقے سے قائم نہ ہو, تو پھر اس کے بعد یہاں تو پھر دو رائے تو ہو سکتی ہیں. اچھا سر, آج ان سے نا سوال ہوا خان صاحب سے یہ کہ جی آپ اگر ملٹری کورٹ چلے گئے تو پارٹی کا کیا بنے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری پارٹی میرا تو اپنا یہ خیال ہے کہ مولانا مودودی کو جو سزا دی تھی موت کی سزا, جی وہ فوجی عدالت نے دی تھی. اچھا, کیونکہ مارشل لا لگایا تھا لاہور میں جزوی, ان کو فوجی عدالت نے سزا دی تھی. اچھا, اس میں پوری دنیا میں پھر ہنگامہ ہوا, پھر سزا تو نہیں دی جا سکی, سزا تو ان کی پھر ختم کی گئی. ٹھیک ہے. تو سر ان سے جو سوال انہوں نے کہا جی پارٹی جو ہے وہ یہ جو مرضی کر لیں ہماری آئے روز مضبوط ہو رہی ہے, لیکن یہ جو پچھلے چند دنوں میں واقعات ہوئے ہیں جیسے کہ رؤوف حسن صاحب کی جو ہے وہ چیٹ جو ہے وہ آتی ہے منظر عام پہ, اور اس میں رؤوف حسن صاحب جو ہیں ان پر بھی الزام لگا رہے ہیں وہ کہ پروپیگنڈا کر رہے تھے یا اقدامات کر رہے تھے, اخبار نویس جو ہیں ان سے باتیں کر رہے تھے, ساز باز کر رہے تھے. اب ان کے جو ہمارے گوہر صاحب ہیں ان کا بھائی یہ معمول کی بات تھی, وہ رابطے میں تھے, اور سیاستدانوں کے رابطے ہوتے ہیں صحافت کے ساتھ, خواہ وہ صحافی غیر ملکی ہوں یا ملکی ہوں, لیکن جب اصل میں ابھی تک تو یہ ساری جو چیزیں پریس کانفرنس سے ہو رہی ہیں, الزامات لگ رہے ہیں, جب قطعی طور پر کو مقدمہ قائم ہوگا, کچھ شواہد پیش کیے جائیں گے, تو پھر جائزہ لے سکیں گے ہم کہ اس میں کتنی جان ہے اور کتنا یہ ہے بس ہوا میں چیزیں اڑ رہی ہیں. آج سر ایک اور بھی خبر آئی کہ جو فیملی کارنر ہے اڈیالہ جیل میں, وہاں پر اونچی آوازیں جو ہیں وہ سنی گئیں, یعنی نند بھاوچ کا جھگڑا ہو رہا تھا. تو ہمارے جو رپورٹر احمد بھٹی صاحب انہوں نے یہ بتائی بات, گو کہ خان صاحب جو ہیں اس کا ذکر تو انہوں نے نہیں کیا, لیکن بقول ان کے کہ آج ان کے ہاتھ میں تسبیح بھی نہیں تھی اور کچھ چہرے سے پریشانی بھی تھی, یعنی کہ وہ ان معاملات کو لے کے یا شاید جو اس وقت جو ان کی پارٹی کے اندر چل رہا ہے, جس طرح سے وہ کے پی کے اختلافات بھی سامنے آئے ہیں, تو تشویش تو سر لگ رہا ہے کہ ان کو ہے بظاہر اپنی پارٹی کی. اب یہ تو پھر ان کا ایک قیاس آرائی ہے نا, یا اندازہ ہے کہ اندر کوئی اگر آواز بلند ہوئی ہے تو اس طرح کوئی جھگڑا ہو رہا ہوگا یا خان صاحب پریشان ہوں گے. اب اس بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں, ویسے تو ہو بھی سکتا ہے, پریشانی ہو بھی سکتی ہے, دل ہی تو ہے نا سنگ و خشت, درد سے بھرنا آئے کیوں, ایسا ہے نا, تو پریشانی بھی ہو سکتی ہے اور کوئی تلخی بھی ہو سکتی ہے کہ آپس میں کوئی گفتگو کرتے ہوئے کوئی غلط فہمیاں بھی ہو سکتی ہیں, شکر رنجیاں بھی ہو سکتی ہیں, بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن ہمیں ان معاملات پہ کوئی گفتگو کرتے ہوئے ذرا احتیاط سے بات کرنی چاہیے. ہر ایک کی عزت جو ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے, انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو, خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم, انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو. تو خان صاحب جہاں بھی ہیں, جیل میں ہیں, جیل سے باہر ہیں, بھلا ایک ان کی اپنی حیثیت ہے اور شخصیت ہے, تو یہ تو نہیں نہ کہ ہم مطلب چاند ماری شروع کر دیں.